اس کے بعد پاکستان کا مفرور اشتہاری مجرم لندن سے بھی بھاگ گیا۔ میاں صاحب کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے، انتہائی بزدل اور بگوڑا آدمی ہے۔ اس نے ہمیشہ سے برے وقت میں اپنی پارٹی کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی، پوری طرح پھنسا دیا اپنے بھائی کو۔ بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے شہباز شریف کے لیے۔ ایسا کون سا سرپرائز ہے جو دینے جا رہے ہیں؟ وہ سرپرائز واقعتاً بہت بڑا ہے، صدر عارف علوی کے پاس ہے۔ وہ سرپرائز کس کے پاس ہے؟ وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ بالآخر لندن سے ایک پریس کانفرنس آ گئی اور اس نے لندن میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک تہلکہ مچا دیا، جس کے بعد پاکستان کا مفرور اشتہاری مجرم لندن سے بھی بھاگ گیا۔ اب دیکھتے ہیں وہ کون سے ملک میں پناہ لیتے ہیں۔ پہلے بھی خبریں تھیں کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ میاں صاحب کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے۔ وہ اپنے سہولت کاروں کی بنیاد پر بندے تو قتل کروا سکتے ہیں، مگر جیل میں جانا اور ان مصائب کا سامنا کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انتہائی بزدل اور بگوڑا آدمی ہے۔ اس نے ہمیشہ سے برے وقت میں اپنی پارٹی کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی۔ ابھی دیکھیں وہ بیچارے شہباز شریف کو یہاں پھنسا کے، یعنی شہباز شریف اس وقت کنڈیشن دیکھیں، ایک طرف باجوہ ہے، ایک طرف بڑے میاں صاحب باؤ جی ہیں، اب وہ درمیان میں پھنسا ہوا ہے۔ باجوہ صاحب حکم دیتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور باؤ جی حکم دیتے ہیں تو وہ بھی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دونوں ابوؤں میں سے ماننی کس کی ہے، تو بڑا بری طرح پھنسا دیا اپنے بھائی کو۔ بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے شہباز شریف کے لیے، اور بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ وہاں سے وہ نکل گیا۔ اب ایک اور پریس کانفرنس آنے والی ہے۔ ایک پراپوگنڈا عمران خان صاحب کے خلاف کیا جا رہا ہے اور کیا جانے والا ہے۔ عنقریب ایک پریس کانفرنس بھی ہوگی، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہمارے سامنے بھی آئیں گی، اور اس کے علاوہ نون لیگ کے کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی کچھ پریس کانفرنس ایک ہونی ہے، اس کے اندر مزید انکشافات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کپتان سے ابھی لانگ مارچ یہاں سے گیا نہیں، ابھی صرف اعلان ہوا ہے، تو ان کو پیشکش کی گئی ہے ان کی طرف سے جو حکومت بناتے ہیں کہ ہمیں صرف 5 ماہ کے لیے ہمیں ٹیکنوکریٹ جو گورنمنٹ ہے وہ بنانے دیں، اس کے بعد ہم الیکشن کروا دیں گے۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ ہم کسی قسم کی کوئی بات نہیں مان سکتے، یعنی آئین اور قانون میں اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ 3 ماہ سے زیادہ کوئی نگران گورنمنٹ یا ایسی گورنمنٹ بنائیں، تو 3 ماہ کے اندر اندر ہی آپ الیکشن کروائیں اور نئی گورنمنٹ کو اقتدار سونپیں اور ان کو ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کا موقع دیں۔ اس پر عمران خان صاحب کو قریبی ذرائع سے اور مختلف دوستوں سے بھی کہلوایا گیا، لیکن خان صاحب نے صریحاً انکار کیا۔ انہوں نے کہا جو آئین اور قانون کہتا ہے ہم اسی آئین اور قانون کی بالادستی کریں گے، اور اسی کے مطابق ہی نگران سیٹ اپ جسٹ فار 90 ڈے، جسٹ فار 3 منتھ وہ آئے گا اور آ کر الیکشن کروائے گا۔ اس کے بعد 26 نومبر کے حوالے سے بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ آخر ایسا کون سا سرپرائز ہے جو دینے جا رہے ہیں۔ وہ سرپرائز واقعتاً بہت بڑا ہے، اور ایسا ہی سرپرائز ہے جس سے اپوزیشن، جس سے حکومت اور ان کے سہولت کار بھی چونک جائیں گے اور قوم بھی اس کو انجوائے کرے گی۔ وہ کس کے پاس ہے؟ وہ صدر عارف علوی کے پاس ہے۔ وہ سرپرائز کس کے پاس ہے؟ وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ یعنی یہ 2 بندے ہیں جنہوں نے مل کر ایک سرپرائز دینا ہے، اور اس سرپرائز کا انتظار کریں، وہ واقعتاً سہولت کاروں کو گھما کے رکھ دے گا۔ سمری کے حوالے سے ایک خبر چلوائی گئی کہ سمری پہنچ گئی ہے، اس میں ایک سینئر جنرل کا نام نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب سامنے آئے اور انتہائی بے بسی کے عالم میں وہ بتا رہے تھے کہ سمری اب تک آئی ہی نہیں ہے، جب سمری آئے گی تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بڑی مین چیز ہے جس پر نون لیگ اور راول پنڈی میں، یعنی لندن اور راول پنڈی میں، لندن والے بھی لندن سے بھاگ گئے ہیں، اب اگلی جگہ کہاں پر ہے اس کا نام نہیں لے سکتے، ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جائیں گے، کہیں رکیں گے تو نام لیں گے۔ برصورت اس وقت پنڈی اور اسلام آباد کے اندر پھڈا چل رہا ہے، اور ایک جرنل جس نے ریٹائرڈ ہونا ہے اس کو بھی، یعنی نواز شریف کی ضد بن چکا ہے کہ نہیں اسی جرنل کو ہی لایا جائے، لیکن جی ایچ کیو راول پنڈی اس بات پہ بضد ہے کہ ہم جو باجوہ صاحب کی ڈیٹ ہے اس ریٹائرمنٹ کی، اس سے پہلے قطعاً ہم وہ سمری نہیں بھیج سکتے، یعنی وہ بھیجیں گے سمری 28 تاریخ کو، اور جن کو آرمی چیف نواز شریف صاحب لانا چاہتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے 26 نومبر۔ تو یہ بڑا ایک معمہ لٹکا ہوا ہے درمیان میں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مارکا کون مارتا ہے۔
اسٹیبلشمنٹ اپنی بات منواتی ہے یا کہ باؤجی کی سنی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو ایک پاکستان کی تاریخ میں بنایا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب پہلے سلیکشن کرتے رہیں، تو یہ غلط فہمی ہے۔ نواز شریف صاحب اگر اتنے صاحب اختیار ہوتے تو ان کو لندن چھوڑ کر باہر نہ جانا پڑتا، اگر ان کے پاس اختیارات ہوتے تو وہ کبھی بھی اپنے بھائی کو اس مشکل میں اکیلا چھوڑ کر ان کا ساتھ نہ چھوڑتے، پارٹی کو اس طرح سے یتیم کر کے نہ جاتے۔ تو نواز شریف کے پاس نہ اختیار تھا، اس سے فیصلے کروائے جاتے تھے اور اب بھی کروائے جائیں گے، کروائے جاتے رہے ہیں اور کروائے جاتے رہیں گے۔ اگر ان کے گلے سے لندن کیس، لندن پلان والا پھندا نکل گیا تو دیکھیں گے کہ نواز شریف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔